السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شخص ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے کہ روز محشر میں سارے لوگ گرمی کے عالم میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی سایہ ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خالص ایک سایہ ہوگا، وہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا سایہ، کہ عرش عظیم کا سایہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم وقت، امیر المومنین، وقت کا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، امام عادل۔ یہ ضروری نہیں ہے وہ شخص بادشاہ وقتی ہو، حاکم وقتی ہو، بلکہ آج کل ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اگر کوئی شخص ڈسٹرکٹ لیول پہ ذمہ دار ہے، صوبائی لیول پہ ذمہ دار ہے، اور اس وقت وہ عدل و انصاف کر رہا ہے رعایا کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ ایک وہ حاکم وقت جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو، ظالم نہ ہو، جابر نہ ہو، کہ کرسی پہ بیٹھ گیا اب لوگوں سے بدلہ لے رہا ہے، کرسی پہ آ گیا اب اس کے پاس طاقت آ گئی، حکومت آ گئی، اب لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لوگوں سے وصولیاں کر رہا ہے، طرح طرح سے ستا رہا ہے، جن کے ساتھ رنجشیں تھی ان کو وہ ضد پال رہا ہے۔ تو جو شخص وقت کا حکمران، حاکم وقت، یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس دن جگہ عطا فرمائے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو اس کو چاہیے عدل و انصاف اس کو قائم رکھے، عدل و انصاف اور مساوات سے کام لے لے۔ دوسرا جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ آ گیا، دوسرا وہ شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو عبادت کرتے کرتے جوان ہو جائے، یعنی جس کو ہم یہ کہیں وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کرے۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بعد میں ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کسی کام کے نہیں رہتا، درندہ بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، منہ میں دانت نہیں رہتے، پنجوں میں جان نہیں رہتی، تو وہ پھر شکار ہی نہیں کر پاتا، اس وقت کہتا ہے میں تو شریف بن گیا۔ نہیں، جس وقت ایک انسان جوانی میں ہو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت کافی پسند ہے۔ تو جن ہمارے معاشرے کے اندر، اس کائنات کے اندر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی عطا کی ہے، جو نوجوان ہے، ابھی نوجوان طبقے کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ جوانی رہنے والی نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈل جاتی ہے۔ انسان چاہے نہ چاہے بڑھاپا آنا ہی آنا ہے، اس لیے اس اپنی نوجوانی کا، اپنی اس جوانی کا بھرپور فائدہ اس اعتبار سے اٹھانا چاہیے
کہ دنیا کے مشاغل میں اگر مشغول رہ رہا ہے لیکن مشغولیت میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو پس پشت نہ ڈالے، نہ بھولے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے، اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو کوشش کریں بچا کے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اپنی اس جوانی کو صرف کریں۔ نمبر 3 جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا شخص کون ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہو، کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے کے بعد آیا، فارغ ہو گیا، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ گیا، اپنے اہل و عیال کی کفالت کے کاموں میں لگ گیا، اپنے دفاتر کے کاموں میں لگ گیا، پھر انتظار میں رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب پکار پھر آئے گی، کب اذان ہوگی، میں پھر مسجد میں جاؤں گا، اللہ کے لیے عبادت کروں گا، نماز ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے میں اپنے سر کو جھکاؤں گا، کہ مسجد کا جب اس کو فرصت ملے مسجد میں اپنے اوقات کو گزارے، کہ وہ اس انتظار میں رہا کرے کہ ایک نماز میں ادا کر کے آیا، اذان ہوگی پھر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے پھر آؤں گا، ظہر نماز ادا کر کے آئے پھر عصر کے انتظار میں رہے، عصر کی ادا کر کے آئے پھر مغرب کا انتظار رہے، مغرب کی نماز ادا کر کے آئے پھر عشاء کے انتظار میں رہے، گویا کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو۔ یہ ہو گئے 3۔ چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 شخص، ان 2 شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 2 شخص کون سا ہے؟ تحابا فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، کہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہو۔ تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، کوئی خود غرض نہیں۔ آج کل دنیا کے اندر کیا ہوا، جب تک ہمیں کسی سے دنیوی مقصد رہتا ہے، غرض رہتا ہے، تب تک وہ ہمارا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، یار بھی ہے، رفیق بھی ہے۔ ہمارا مقصد نکل گیا پھر ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ہمارے تعلقات تو تھے، وہ للہیت پہ مبنی نہیں تھے، وہ خلوص نیت پہ مبنی نہیں تھے، وہ دنیوی غرض کے اوپر مبنی تھے۔ دنیوی غرض نکل گئی تو دوستانہ ختم، دنیوی غرض نکل گئی تو تعلقات ختم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 شخص ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، اجتماع علیہ، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، وتفرقا علیہ، جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ کے لیے ہی دور ہو جاتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے کام آتے ہیں تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے دوریاں ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ ایک ان کا ملنا، ان کا ایک دوسرے سے دور ہونا، رخصت ہونا، یہ سب مبنی ہو اللہ کی رضا پہ۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شخصوں کو بھی جن کے اندر یہ خصوصیت ہو، یہ صفت ہو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئے 4۔ 5ویں وہ شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور وہ شخص جس کو کوئی نہایت حسین، نہایت خوبصورت خاتون جو نہایت اعلی خاندان کی ہو اور وہ اس کو گناہوں کی طرف بلائے، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ مرد، وہ شخص، وہ اس سے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس گناہ میں مبتلا ہونے سے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہونا نہیں چاہتا، میں یہ گناہ کا مرتکب ہونا نہیں چاہتا۔ کیوں؟
مجھے اپنے اللہ کا خوف ہے، میں اپنے اللہ کے قہر سے، اپنے اللہ کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ شخص جو کسی اعلیٰ خاندان کی خاتون جو حسین ہو، جمیل ہو، خوبصورت ہو، اعلیٰ خاندان والی ہو، اعلیٰ حسب و نسب والی ہو، اس کے بلانے سے بھی اس لیے بچتا ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اس نے زلیخا سے کہا تھا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص جو میرے خوف کی وجہ سے گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے، حالانکہ اس کے پاس مواقع فراہم ہیں، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد چھٹے آدمی کون ہوں گے؟ چھٹا شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ دے دے، فَأَخْفَاهَا، اور اس صدقے کو بہت ہی پوشیدہ رکھے، یعنی لوگوں کو نہ دکھائے، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صدقہ بھی دے دے اور اس کو پوشیدہ بھی رکھے، چھپائے رکھے، کسی سے نہ کہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو خیرات دیتے ہیں، اگر اس نے 2 دن سلام نہیں کی تو تیسرے دن ہم لوگوں سے کہتے ہیں یہ اس دن پریشان تھا، اس دن مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، اس وقت میں نے اس کی معاونت کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتی ہے تو ضائع کر رہے ہو۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتی یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ کے اجر سے ضائع مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، آپ پھر اس کو جس کو صدقہ دو گے، جس کو خیرات دے دو گے تو اس کو اذیت دے دو گے، اس سے کام لے لو گے، اس سے خدمت دے لو گے، اس کو تکلیف دے دو گے، اس کو ستاؤ گے، تو اس تکلیف دینے کے ذریعے سے، اس کو ستانے کے ذریعے سے، اس کے اوپر احسان جتلانے کے ذریعے سے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخْفَاهَا، وہ شخص جو صدقہ دے دے پھر اس کو پوشیدہ رکھے، چھپائے، کسی کو نہ کہے، کیونکہ اس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ اور ساتواں اور آخری شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ عمل تو بظاہر بہت چھوٹا ہے، عمل تو بظاہر بہت چھوٹا ہے، لیکن انعام کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری یاد میں، تنہائی میں تو نے مجھے یاد کر کے، میری یاد میں تیری آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اس کے بدلے میں تجھے روز محشر کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا، جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 اشخاص تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کام بڑے آسان ہیں، یہ کام سب ہم میں سے ہر ایک انسان کر سکتا ہے، جو جس کام کے ساتھ وابستہ ہے ہر ایک انسان کر سکتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔
ہم کس طبقے میں آ رہے ہیں، ان اعمال میں سے ہم نے کون سا عمل کیا ہے ایسا جس عمل کو دیکھ کر ہمیں امید ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بھی رحم فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر دین آ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر اخلاص آ جائے، ہم تکبر و ریاکاری سے دور رہنے والے بن جائیں، ہم اپنے معاشرے کا سدھار کرنے والے بن جائیں، ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم تمام سے دین کا کام لے لیں، دین کی خدمت کا کام لے لیں، اور اشاعت دین کا کام لے لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔